بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غزوہ حدیبیہ۔ آج کا ہمارا یہ سبق چوتھا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کے 3 ابتدائی حصے مکمل پڑھ چکے ہیں۔ اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ پڑھیں گے، یعنی غزوہ حدیبیہ تیسرا حصہ۔ تیسرے حصے کے اندر ہم نے پڑھا کہ قریش نے کئی سفیر بھیجے، لیکن جب وہ ان کی سفارت مسلمانوں کے حق میں ہی رہی تو قریشیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب چوتھا جو نسبتاً سخت مزاج شخص تھا اس کو با اختیار قسم کا سفیر بنا کر بھیجا۔ گفت و شنید کے بعد معاملہ یا معاہدہ اس کی ابتدا ہوئی، اور اسی وقت سفیر قریش نے دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق ہے، جسے دیکھ کر وہ بڑا حیرت میں مبتلا ہوا اور قریشیوں کے پاس جا کر انہوں نے یہ معاملہ بیان بھی کیا۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کی کچھ شرائط وغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط موقوف تھی اس شرط کو ماننے پر کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ آئندہ سال عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہی تھی صلح حدیبیہ کی اکثر شرائط، بلکہ ساری کی ساری شرائط، لہذا مسلمانوں پر یہ معاہدہ انتہائی شاق گزر رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بےتابی اس قدر بڑی کہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات فرمائے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں، پھر ہم اتنا دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جا کر الحمدللہ ہمارا تیسرا جو درس تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی غزوہ حدیبیہ کے درس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ کے چوتھے حصے کو پڑھیں گے۔ چوتھے حصے میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اب تک کے سارے معاملات اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ کچھ شرائط قریش کی طرف سے پیش کی گئی اور مسلمانوں نے انہیں قبول کیا، اور اس طور پر صلح حدیبیہ جو ابتداً عمرے کا سفر تھا، حالات کی نزاکت اسے غزوہ حدیبیہ کی طرف لے گئی تھی، لیکن اب یہ عمرے کا سفر بھی موقوف ہوا، اور جو غزوہ حدیبیہ میں ہونے والی منعقدہ متوقع طور پر جنگ وہ بھی ختم کر دی گئی۔ تو اب معاملہ صلح کی طرف چلا گیا، اور صلح حدیبیہ کی شرائط کے تحت صلح حدیبیہ کی یہ معاملہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ جب یہ معاملہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا تو گویا مسلمانوں نے اب اس سال عمرہ نہیں کرنا تھا، بغیر عمرے کے واپس جانا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ چلو بھائی اپنا احرام کھولو اور سر وغیرہ منڈوا لو اور احرام سے نکل لو۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ اتنا شاق تھا کہ ابتدائی طور پر وہ اس پر عمل پیرا بھی نہ ہو سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خود آگے بڑھ کر اپنا حلق منڈوایا، اپنا جو قربانی کا جانور تھا وہ قربان کیا۔ جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام کی ابتدا میں یہ سارے کے سارے معاملات کر چکے، اور حضرات صحابہ کرام ایک گویا مشکل کسی اس کیفیت سے نکلے، کیونکہ انہوں نے انتہائی ارادہ یہی کیا ہوا تھا کہ ہم مکہ آئے ہیں تو اب عمرہ کیے بغیر نہیں جائیں گے، لیکن اب انہیں سمجھوتا کرنا پڑا، صلح کرنی پڑی، اور صلح کر کے وہ بغیر عمرے کے واپس مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو چکے۔ صلح حدیبیہ کے اندر کچھ شرائط رکھی گئی تھی جو فریقین نے جنہیں قبول کیا تھا۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ قریش اور مسلمانان مدینہ کے علاوہ قبائل عرب جو بھی ہیں وہ اپنے اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یا تو وہ فریق بن سکتے ہیں مسلمانان مدینہ کا، یا وہ فریق بن سکتے ہیں کفار قریش کا۔ اب کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے اس موقع پر اپنا اختیار استعمال کیا۔ ان قبائل میں ایک ہے بنو خزاعہ، انہوں نے اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کا حلیف بننے کا فیصلہ کیا، اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر کا قبیلہ، انہوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قریش مکہ کے حلیف بنیں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ مسلمانان مدینہ یا کفار قریش کا ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں لاگو ہونے والی تمام کی تمام شرائط اب ان قبائل پر بھی لاگو ہوں گی۔ دوسری طرف یہ کہ یہ جو قبیلہ تھا خزاعہ اور بکر والے، یہ آپس میں ایک دوسرے میں انتہائی دشمن قسم کے لوگ تھے، اور زمانے جاہلیت سے ان کے درمیان دست و گریبان والا سلسلہ، لڑائی جھگڑے والا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اب جب یہ مخالف فریقوں کے اتحادی بن گئے تو وہ شرائط جو دونوں میں تھی، مسلمانوں میں اور کفار میں، وہ ان پر بھی لاگو
لاگو ہو گئی اور ان پر بھی لازم ہو گیا کہ ان شرائط کا ادب کریں اور ان شرائط کا پاس رکھیں اور آگے مزید کوئی اقدام اور لڑائی جھگڑا آپس میں نہ کریں۔ اس طریقے سے مسلمان مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ کی طرف جانے لگے۔ ابھی مسلمان مدینہ میں پہنچے ہی نہیں تھے، راستے میں ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیات طاری ہوئیں، اور اس وقت جو آیات نازل ہوئی وہ سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات تھیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے صلح حدیبیہ کی صورت میں آپ کو ایک واضح اور کھلی قسم کی فتح دے دی ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ ہی وہ صلح ہے یا وہ معاملہ ہے جو فتح مکہ کا باعث بنی، اس کی بنیاد بنی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی صلح کو، جسے حضرات صحابہ کرام ایک قسم کی شکست سمجھ رہے تھے، فتح مبین اور کھلی فتح قرار دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ صلح اسلام کے لیے فتح مبین ہی تھی، کھلی فتح ہی تھی۔ حضرات صحابہ کرام اگرچہ اس ظاہری حالت سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دب کر اور کمزور ہو کر یہ صلح کی ہے، کیونکہ بعض شرائط ایسی تھیں جس میں اپنے آپ کو دبتا ہوا اور کمزور ہوتا ہوا پا رہے تھے، لیکن بہت جلد سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ کمزور شرائط ہی بے حد مسلمانوں کے لیے مفید تھیں، اور اسی کی بنیاد پر غزوہ فتح مکہ واقع ہوا اور وقوع پذیر ہوا اس کا۔ اس لحاظ سے یہ غزوہ حدیبیہ جو تھا، صلح حدیبیہ، یہ نہایت اہم تھی اور بہت اچھی تھی۔ علاوہ ازیں یہاں پر ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ کہ اسلام جو امن کا مذہب ہے وہ ہمیشہ امن کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام کے لیے سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ جنگ و پیکار کا جو سلسلہ چلا ہوا آ رہا تھا، کبھی قریش کی طرف سے اقدام ہوتا تھا، کبھی مسلمان ان کی چھاپہ مار کارروائی وغیرہ کرتے تھے، اب یہ سلسلہ ختم ہو کر امن و امان اور اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔ اسلام جس قدر امن و امان کی حالت میں اپنا دائرہ وسیع کر سکتا ہے، لڑائی اور جنگ و جدل کی حالت میں اس قدر نہیں پھیل سکتا۔ اسلام کا اصل منشا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اسلام کو لڑائی بھی اسی لیے کرنی پڑتی ہے کہ امن و امان قائم ہو۔ اسلامی لڑائیاں لڑائیوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ لڑائیاں مٹانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد صرف 2 سال کے عرصے کے اندر ہی مسلمانوں کی تعداد دگنی تگنی ہو گئی۔ کفار میں سے ایک بڑی تعداد نے اس دورانیے میں، یہ جو فترت کا زمانہ یا ٹھہراؤ کا زمانہ ہے، اس میں اسلام قبول کیا۔ اس لحاظ سے صلح حدیبیہ بہت سارے فوائد و ثمرات سے لپٹی ہوئی ہے، بہت سارے فوائد و ثمرات اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے۔ اگر اس کے اختتامی نتائج پر بات کریں تو یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے یہ بھی تھا کہ اہل مکہ میں سے اگر کوئی شخص فرار ہو کر مدینہ کی طرف جاتا ہے تو مسلمان پابند ہوں گے اس بات کے کہ اس کو واپس اہل مکہ کو لوٹا دیں۔ تو اسی طور پر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے، کمزور مسلمان تھے، اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، کافروں نے ان کو جکڑا ہوا تھا، یہ کسی طریقے سے بچا کر وہاں سے فرار ہوئے اور مدینہ منورہ آ پہنچے۔ اب مکہ والوں نے ایک وفد بھیجا اور کہا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق آپ کو ابو بصیر کو واپس کرنا پڑے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھی کیا کہ ہم اس قوم سے معاہدہ کر چکے ہیں، ہم وعدے کی پاسداری کریں گے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اب جب یہ ان کو واپس لے کے جا رہے تھے تو وادی ذوالحلیفہ میں پہنچے، وہاں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے جرت دکھائی، اقدام کیا، اور مکی وفد جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا انہیں قتل کر دیا اور واپس مدینہ پہنچا۔ جب واپس مدینہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو آگ کے شعلے بھڑکا کر رہو گے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ اگر دوبارہ مکہ والے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس کر دیں گے، لہذا اب نہ یہ مدینہ میں ٹھہرے نہ مکہ گئے، بلکہ ساحل سمندر کے پاس عیس کے مقام پر پڑاؤ کر لیا اور وہیں انہوں نے رہائش اختیار کر لی، وہیں رہنا شروع کر دیا۔ مکہ کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی وہاں سے فرار ہوتے تھے، اب مدینہ وہ آ نہیں سکتے تھے، لہذا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے پڑاؤ کرنا شروع کر دیا، اور ساحل سمندر کے پاس عیس کی جو بستی تھی وہاں پر انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ ان میں نامور شخصیات میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں، انہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس کر دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ انہوں نے کوشش کی اور یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وادی عیس میں آ کر رہنے لگے۔ اسی طریقے سے دیگر مظلوم مسلمانوں نے بھی یہاں آنا شروع کر دیا۔ پھر آ کر انہوں نے صرف بسیرا یہاں پر نہیں کیا، بلکہ قریشی جو تجارت ہوتی تھی جو شام کی طرف جاری ہوتی تھی ان کو روکنا شروع کر دیا، ان کے قافلوں کی ناکہ بندی کر دی۔ اب قریش کی ناک میں دم ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہمارے لیے۔ اب لہذا وہ مجبور ہوئے اور اپنا ایک وفد مدینہ بھیجا اور کہا کہ بھائی ہم یہ والی شرائط ختم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو
ہم مدینہ نہیں آنے دیں گے، اب جو اسلام قبول کر لے اور مدینہ آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ظالمانہ ایک شک ختم ہوئی اور اس طریقے سے مسلمانوں کو مدینہ آنے کی اجازت وغیرہ ملی۔ اگرچہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں آ سکے تھے، کیونکہ جب یہ شرط ختم ہوئی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری وقت چل رہا تھا اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ صلح تھی جو صلح حدیبیہ یا جسے غزوہ حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں جا کر ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنی عادت اور معمول کے مطابق سبق کے اختتام پر ہم خلاصہ پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق یعنی غزوہ حدیبیہ حصہ چہارم، چوتھا حصہ، اس کا اگر ہم خلاصہ پڑھیں تو ہم نے یہ پڑھا صلح حدیبیہ کی جو شرائط وغیرہ تھی وہ مکمل ہو گئیں، اس طور پر صلح حدیبیہ ہوئی اور مسلمان عمرے کے احرام سے نکلے۔ اگرچہ وہ نکلنا مسلمانوں کے لیے انتہائی شاق تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی اتباع میں مسلمانوں نے بھی سر منڈوا لیا، حلق قصر وغیرہ کر لیا، قربانی کے جانور وغیرہ ذبح کر دیے۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات درپیش تھیں، لیکن عین اسی وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس سبق کے اندر پڑھا کہ صلح حدیبیہ کے شرائط کے مطابق قبائل عرب، قریش مکہ یا مسلمانان مدینہ کا انتخاب کر سکتے تھے۔ کچھ قبائل نے اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے دونوں کا ساتھ دیا۔ پھر سورہ فتح یعنی سورہ فتح کا نزول، جس میں اللہ رب العزت نے فتح مبین قرار دیا صلح حدیبیہ کو، اور اس کے بعد ہم نے ایک تبصرہ پڑھا کہ اسلام کا امن کا ضامن ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے صلح حدیبیہ سے۔ پھر ہم نے اسی سبق کے اندر یہ پڑھا کہ کمزور مسلمانوں کے اتحاد سے قریشیوں کا معاہدے کی شک ختم کرنا، یعنی وہ جو کمزور مسلمان تھے مکہ سے فرار ہو کر وادی عیس میں آ کر پڑاؤ کرتے تھے، انہوں نے ایک معاملہ ایسا کر دیا قریشیوں کے لیے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی وہ والی شرائط کہ کوئی شخص جو مسلمان ہو گیا وہ مکہ سے آ کر مدینہ میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا، اس شرط کو خود قریشیوں نے آگے بڑھ کر ختم کیا۔ اور آگے اگر آپ فتح مکہ کے احوال پڑھیں تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے یہی فتح مکہ کا باعث اور سبب اور اس کی بنیاد بنی تھی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ جو سبق ہے غزوہ حدیبیہ صلح حدیبیہ یہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔